چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مادنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور چھوٹی موٹی ننھی منی پیاری پیاری بچیوں، پروگرام ہے بچوں کا رمضان۔ پیارے نبی سوڑے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں رمضان المبارک کی رحمتوں بھری ان راتوں میں۔ پروگرام ہے بچوں کا رمضان، رحمتیں ہیں رمضان کی، اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس رمضان میں اچھی باتیں سنتے کرتے دیکھتے رہیں، دیکھیں بھی، سنیں بھی، سمجھے بھی اور کریں بھی، ٹھیک ہے؟ جو اچھی باتیں ہم سنتے ہیں اس پر کیا کرنا چاہیے؟ ایسا نہ ہو سنیں اور بھول جائے، سنیں اور ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے دو کان، اس لیے تو نہیں ہے نا بھائی؟ ہاں، اس لیے نہیں ہے، بلکہ دونوں سے سنیں اور ایک دماغ سے سمجھیں اور پھر اس پر عمل بھی کریں۔ تو پروگرام ہے بچوں کا رمضان، بچوں کو بچوں کے انداز میں انشاءاللہ اچھی اچھی باتیں سکھانے کی کوشش ہوں گی، بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوں گی، بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ جی بچوں تیار ہیں پھر؟ جی، تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ایک پیارے سے سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کی دعا۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ جی، اور دعا کے لیے موجود ہے ہمارے پاس حسان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے حضور؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کیا لائے ہمارے لیے آپ؟ آج بھی ہم دعا یاد کرائیں گے انشاءاللہ۔ کون سی دعا یاد کرائیں گے؟ آج دعا یاد کریں گے دودھ پینے کے بعد کی دعا یاد کریں گے۔ وہ دودھ پینے کے بعد کی دعا یاد کرائیں گے، اور بھی انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو ہمارے پیارے پیارے حسان بھائی بتائیں گے۔ چلتے ہیں جی حسان بھائی کی طرف۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، پروگرام بچوں کا رمضان میں اب وقت ہوا ہے سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کی دعا۔ ایک سیگمنٹ کا وقت ہوا ہے جس کا نام ہے آج کی دعا۔ ہم روز ہی ایک دعا سیکھتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں اور کچھ انفارمیٹیو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ تو آج بھی سیگمنٹ ہے آج کی تو پیارے بچوں، دعا مانگتے وقت اللہ پاک کو اس کے پیارے ناموں سے پکارنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ رزق کی دعا کرتے وقت یا رزاقو کہہ کر پکاریں۔ رحم کی دعا کرتے وقت یا رحمانو کہہ کر پکاریں۔ یہ اللہ پاک کی رحمت کو اپنی طرف لانے کا ایک اچھا طریقہ ہے اور دعا قبول ہونے کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ چلیے میں آپ کو اللہ پاک کے ایک نام ارحم الراحمین کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ اللہ پاک کے ایک نام ارحم الراحمین کے بارے میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے اپنے اس نام ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے۔ تو جو شخص 3 بار یہ نام لیتا ہے تو فرشتہ پکارتا ہے، مانگ کہ ارحم الراحمین تیری طرف توجہ کیے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم دودھ پینے کے بعد کی دعا یاد کریں گے۔ تو دودھ پیتے ہیں آپ سب؟ بعض بچے ہوتے دودھ نہیں پیتے لیکن دودھ پینا چاہیے نا۔ تو آج ہم دودھ پینے کے بعد کی دعا یاد کریں گے۔ پہلے ایک بار میں پڑھ کے سناتا ہوں، پھر ہم سب مل کے یاد کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم سنائیں گے بھی اور یاد کر کے آگے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں گے، بھائی دودھ پیا کرو اور دودھ پینے کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کرو۔ دعا کچھ اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اب میں نے پڑھ دی ہے، اب ہم سارے مل کے یاد کرتے ہیں۔ اللہم
اللہم بارک لنا بارک لنا بارک لنا فیہ فیہ اللہم بارک لنا اللہم بارک لنا فیہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا وزدنا منہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اس کی سو یاد ہو گئی جی؟ وقار بھی بچوں کو تو یاد ہو گئی ہے جی بھائی. اور بچیوں کو ہاتھ نیچے کر لیں. بچیوں کو یاد ہو گئی؟ پہلے سنائے باری باری جلدی. اللہم بارک لنا فی رجب وزدنا منہ. فی رجب یوں وزدنا من. رجب کہاں سے آ گیا؟ اصل میں وہ فی ہی وہ دعا ہے نا اللہم، اس میں بھی آتا ہے، تو اس وجہ سے بچے کنفیوز ہو گئے. کنفیوز ہو گئے. برابر میں دے بھائی. اب دیکھتے ہیں یہ آپ ہی ہمیں صحیح سناتی ہیں یا نہیں. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. ادھر سیدھے ہاتھ میں دیجیے گا. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. کب پڑھیں گے یہ دعا؟ ان کو بتانے دیں. دودھ پینے کے بعد. اور دودھ پینے سے پہلے جب کیا پڑھیں گے؟ ہاں بھائی، دودھ پینے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ جی، دودھ پینے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ اور دودھ پینے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ ان کو دے مائک بھائی. ہاں مائک لیں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ حسنین. کہاں ہیں آپ؟ مدنی چینل. مدنی چینل میں. پروگرام کون سا ہے یہ؟ بتا دو بھائی، بتا دو ان کو. بولو پروگرام کا نام. آپ کو نہیں پتا پروگرام کا نام؟ لے بھائی مائک دو بھائی ان کو. یہاں تو مسئلے الگ ہوئے ہوئے بھائی. پروگرام کا نام کیا ہے؟ بچوں کا رمضان. کیا ہے پروگرام؟ ہاں تو یہ باتیں ہمیں پتا ہونی چاہیے. اور ابھی ہم کیا سن رہے تھے؟ دودھ پینے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ چلیں عبدالسبحان بھائی، دودھ پینے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ الرحمن الرحیم. کیا پڑھیں گے؟ 12 سے اللہ الرحمن الرحیم. ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دودھ پینے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ دودھ پینے کے بعد یہ نہیں پتا؟ پیچھے دے مائک. ہاں اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. یہ دودھ پینے کے بعد. اور سحری میں بھی دودھ پئیں، افطاری میں بھی دودھ. ہاں لیکن اتنا دودھ ہو تب. یہ نہیں ایسے گھر میں لڑ جائیں ہمیں دودھ چاہیے. اب دودھ ظاہر ہے سستا بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات تو دودھ دے رہی ہوتی ہیں گھر والے لا کے کہ لو بھائی ابو لے کر آتے ہیں دودھ پیو، لیکن بچے صاحب پینے کو تیار نہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دودھ سے طاقت بھی آتی ہے. اور دعا پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، آخر میں دعا. تو انشاءاللہ دودھ کون پیے گا؟ آپ خود. کون پیے گا؟ آپ خود. ہاں. اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو پھر کون پیے گا؟ تو آپ نے پینا ہے، شیطان کو پلانا ہے. ہاں آپ پیئیں گے تو انشاءاللہ آپ ہوں گے. اور اگر شیطان پیے گا شیطان اسٹرانگ ہو جائے گا. شیطان طاقت ہوگا. یہ باقاعدہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک جو ہے نا کافر کا اور مسلمان کے شیطان کی ملاقات ہوئی، آپس میں ملاقات ہوئی. اس میں جو مسلمان کا تھا اس کے حال بالکل خراب تھا، اور جو کافر کا تھا وہ ہٹا کٹا ایک دم بنا سورا. اور یہ کیا بھائی؟ تو وہ مسلمان کے ساتھ جو شیطان ہوتا تھا اس نے کہا یہ مسلمان جو کھاتا ہے تو پڑھ لیتا ہے میں بھوکا رہ جاتا ہوں، وہ پانی پیتا ہے وہ پڑھتا ہے بسم اللہ. میں پیاسا رہ جاتا ہوں، وہ سر میں تیل ڈالتا ہے اور پڑھتا ہے میرا سر ایسے ہی رہ جاتا ہے خشک. تو وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو میں محروم رہ جاتا ہوں. تو وہ کافر کا شیطان بولتا میں تو بڑے مزے میں ہوں، وہ کچھ بھی کرتا ہے بسم اللہ تو وہ پڑھتا نہیں ہے. تو، اور میں وہ کھاتا ہے میں بھی کھاتا ہوں، وہ پیتا ہے تو میں اس کے ساتھ کھا پی کے خوب موٹا تازہ پل کر ہو گیا. تو آپ اگر شیطان کو اپنے ساتھ جو ہوتا ہی ہے، شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، تو اگر اسے ہم طاقتور رکھیں گے، کھلا پھلا کے رکھیں گے تو وہ پھر ہمیں بھگائے گا نا، برے برے مشورے دے گا. تو ہم نے شیطان کو خوش نہیں کرنا، اس کو کھلانا پلانا
نہیں ہیں، تو یہ ہم نے دعائیں یاد رکھنی ہیں اور پڑھنی بھی ہیں. یہ نہیں افطار کا وقت ہوا اور لگی ہوئی ہے بھوک اور سامنے نظر آ رہے ہیں کھانے، تو کون سی دعا کہاں کی دعا، بس ٹائم ہوا اور یہ اٹھایا اور وہ اٹھایا اور سب پیٹ کے اندر چلا گیا، تو یہ ترکیب اچھی نہیں ہے. جی تو چلتے ہیں اب آگے اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بڑا اچھا سا پیکج جس کا نام ہے رمضان ان ہسٹری. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، رمضان ان ہسٹری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ رمضان شریف جاری ہے. یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. رحمت کی بارش ہر وقت برس رہی ہے، ہر لمحے بخششیں ہو رہی ہیں. جو بڑھ چڑھ کر نیکیاں کر رہے ہیں اللہ پاک کی طرف سے انعامات حاصل کریں گے، لیکن جو کھیل کود میں ہیں یقین جانیے وہ اپنا بہت نقصان کر رہے ہیں. بات چل رہی ہے عبادت کی. پیارے بچوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان شریف کے مہینے میں عبادات کا کیا انداز ہوتا تھا، آج ہم اس بارے میں کچھ باتیں سنیں گے. تو بچوں، جب رمضان شریف کا مہینہ تشریف لاتا تو اللہ پاک کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عبادت کے لیے خوب جذبے کے ساتھ تیار ہو جاتے، خوب نمازیں پڑھتے، اللہ پاک سے گر گرا کر دعائیں مانگتے، قیدیوں کو چھوڑ دیتے، مانگنے والوں کو عطا فرماتے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر سکی ہیں، اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا تھا جب رمضان شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملنے آتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان شریف کی ہر رات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن پاک کا دور فرماتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے. پیارے بچوں، میں نے آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان شریف والی عبادتوں کا ایک خاکہ پیش کیا جس میں نماز، دعا، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ نیک کام شامل ہیں. بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی طرح اس مہینے کو فضول کاموں میں ضائع نہ ہونے دیں اور خوب نیکیاں کریں. اللہ پاک ہمیں رمضان کی خوب رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب ایک اور سیگمنٹ ہم نے شامل کرنا ہے جس کا نام ہے کامیابی کے راز. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. جی، سیگمنٹ ہے کامیابی کے راز، کامیابی کے راز. اور آج ہم آپ کو ایک راز بتانے لگے ہیں، اور وہ بھی کس کا؟ سکسیس کا. کس کا؟ کس کا؟ سکسیس کا. عبدالسبحان کس کا ہے؟ پھر توجہ کہیں اور ہے، پھر توجہ کہیں اور ہے. کامیابی کا راز، سکسیس کا راز. ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا؟ کس چیز میں؟ ہر کام میں. پیپرز میں کامیاب، گھر میں کامیاب، محلے میں. ہاں، تو ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ اس کا سیدھا سا اصول ہے ایفرٹ کرتے رہو، ہمت نہ ہارو. ہمت ہاں، ہمت ہار جاتے ہیں تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ بڑا سمپل سا اصول ہے کہ ہم نے کیا کرتے رہنا ہے؟ کوشش. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کوشش کرتے رہنا ہے، ایفرٹ کرتے رہنا ہے، کیونکہ دا کی ٹو سکسیس از ایفرٹ. کیا ہے؟ دا کی ٹو سکسیس از ایفرٹ. یہ کس نے دہرائے گا؟ کون دہرائے گا؟ یہ نہیں، چلے میں 3 دفعہ پڑھاتا ہوں. دا کی ٹو سکسیس، the key to success is effort. is effort. The key to success is effort. The key to success, The key to success is effort. the key to success. یاد ہوا؟ سنا؟ کون سنایا؟ ان کو دیں بھائی مائک، پیچھے والے سب سے پیچھے جلدی سے. The key to success is effort. مطلب ہمت نہیں ہارنی چاہیے. یہ کہاں سے مطلب ہوا؟ The key to success، کامیابی کی طرف چابی کون سی ہے؟ is effort، کوشش کرنا. کامیابی کی طرف چابی کیا ہے؟ کوشش کرنا. کیونکہ انسان، کوشش کرنے والا انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کی محنت کبھی نہ کبھی رنگ ضرور لاتی ہے. محنت کیا لے کر آتی ہے؟
رنگ لاتی ہے. رنگ کیسے لائے گی؟ یعنی جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام آپ کا ہو جائے گا، جس کے لیے آپ کوشش کرتے رہیں گے. ہاں بھائی، ایک بڑی کہانی ہمارے پاس، چلے بھائی کہانی سننے کو تیار ہیں؟ دیکھتے ہیں کس کی زیادہ توجہ ہے اس کہانی کی طرف. ایک بچہ تھا حمزہ. کون تھا بھائی؟ یہاں ہے کوئی حمزہ؟ یہاں نہیں ہے. چلے، حمزہ تھا ایک بچہ. یہ بہت ہی ذہین تھا، لیکن اسے میتھ کے سوالات سولو کرنا بہت مشکل لگتے تھے. ہوتا ہے؟ کچھ ہوں گے. باقی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں پر میتھ کی ایکویشنز حل تو یہی پرابلم ان حمزہ صاحب کے ساتھ بھی تھی. ہر بار جب بھی وہ کوئی کوشچن سولو کرنے بیٹھتا تو کچھ نہ کچھ مسٹیک، ہاں یہی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے. ایک دن اس نے اپنی میتھ کی بک ایک طرف رکھ دی اور ناراض ہو کر کہنے لگا اب بس بہت ہو گیا، اب میں مزید کوشش نہیں کر، میتھ میرے بس کا نہیں ہے، میتھ میرے بس کا یہی ہوتا ہے نا، اب مجھ سے نہیں ہو سکتا بھائی یہ کام. مجھ سے بہت ساری چیزیں ہوں گی پیارے بچوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کرنا چاہتے ہوں گے، کوشش بھی کی ہوگی، لیکن تھوڑی دیر بعد یار یہ اپنے بس کا روگ ہم سے نہیں ہوتا. تو یہیں پر ہوتی ہے مسٹیک. دیکھیں جی، سنیے گا. یہ سن کر اس کے ابو جان نے سن لیا، اس کے ابو نے ہاں، اور وہ مسکرایا اور کہنے لگے بیٹا آؤ میں تمہیں ایک چھوٹا سا کامیابی کا راز بتاتا ہوں. چھوٹا سا کامیابی کا راز، سیکریٹ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے 6 بار حملے کیے. کتنی بار؟ 6 بار. ہاں، پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے نا، حملے کرتے تھے، جنگیں وغیرہ ہوتی تھی، تو اس نے ایک علاقے کو فتح کرنے کے لیے کتنی بار؟ 6 ٹائمز اس نے حملہ، لیکن ہر دفعہ وہ ناکام، ہر دفعہ ناکام. اب کیا ہوا، ایک دفعہ جو ہے نا وہ لیٹا ہوا تھا، اب تھک گیا وہ بھی، 6 دفعہ کوشش، کوئی جنگ آسان کام تو نہیں ہوتا. وہ لیٹا ہوا تھا، اس نے بھی ہمت ہار رہا تھا نا. اس نے کیا دیکھا، ایک چونٹی آئی. کون آئی؟ ہاں، اس نے ایک چونٹی کو دیکھا، وہ دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ دیوار پر. چونٹی چڑھ جاتی ہے دیوار پہ؟ کرتی ہے؟ دیکھا بھائی، کسی نے دیکھا ہے؟ چھوٹی سی چونٹی کیا کرتی ہے؟ کیسے چڑھتی ہے؟ ان کو دیں بھائی، مائک دیں، یہ چھوٹے سے بچے بیٹھے میں، جلدی سے ان سے پوچھتے ہیں بھائی چونٹی دیکھی آپ نے؟ ہاں، کیا کرتی ہے چونٹی؟ دیوار پہ چڑھتی ہے. کیسے چڑھتی ہے؟ آپ چڑھ جائیں گے؟ چونٹی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ چھوٹی سی. دکھائیں، اشارے سے بتائیں. اتنی 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 کتنی اتنی کتنی ہوتی ہے بھائی؟ دکھائیں اشارہ، تھوڑا اور اوپر. اتنی اور چھوٹی ہوتی ہے. اور آپ کتنے بڑے ہیں؟ دکھائیں کتنے بڑے ہیں. کھڑے ہو کے دکھائیں، کھڑے ہو جائیں جلدی سے. ہاں بھائی دیکھ لیں. نام کیا آپ کا؟ محمد آریان. محمد آریان. آپ اتنے بڑے ہیں. اور چونٹی کتنی بڑی؟ چونٹی کتنی تھی؟ ہاں، وہ دیوار پہ چڑھ جاتی ہے، آپ چڑھ جاتے ہیں. کیوں؟ چونٹی کتنی؟ اور آریان بڑا. کتنے؟ اور دیوار پہ کون چڑھتا ہے؟ اور آریان نہیں. ہے. کیوں بھائی؟ آریان بیٹھ جائیں، واپس بیٹھ جائیں. یہ تو مسئلہ نہیں ہو گیا. چونٹی چڑھ جاتی ہے، آریان نہیں چڑھتے. اب چڑھ جائیں گے؟ اب بھی نہیں چڑھے؟ نہیں، آپ نہیں چڑھیے گا دیوار پہ. وہ چونٹی ہوتی ہے، آپ انسان ہیں، وہ الگ ہے، آپ الگ ہیں، ہے نا بھائی. بعض جو ہوتے ہیں بچے، وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے، وہ ادھر اچھلتے ہیں ادھر اچھلتے ہیں. اچھلتا کون ہے؟ کون اچھلتا ہے؟ آپ بندر انسان ہیں، تو ہمارا کام بندر والا تو نہیں ہے نا. تو بعض لیکن بچے ہوتے ہیں ادھر اچھلیں گے ادھر پھدکیں گے، عجیب عجیب حرکتیں. اب دیوار پہ چڑھنا کون ہے؟ چونٹی کا کام ہے نا بھائی، چونٹی چڑھ جائے گی. کوئی نہ کسی کے گھر جاتے تو صوفے پہ اچھل رہا ہاں، ہوتا ہے. صوفوں پہ اچھل لے. بتاؤ بھائی، صوفے اچھلنے کی چیز ہے. بعض بیڈ پہ اچھلتے ہیں، اسپرنگ والا گدا اس پہ اچھلنا شروع، اور پھر اس کے بعد بیڈ کا ستیا. تو یہ کام انسانوں کے نہیں ہے. جس کا جو کام ہے وہ کرتا ہے، اچھلنا کودنا. یہ ہاں بچے کھیلیں ٹھیک ہے، لیکن اس کا طریقہ ہوتا ہے، اس کا طریقہ ہوتا ہے. تو آریان دیوار پہ نہیں چڑھنا ہے بھائی. چڑھنا ہے نہیں. آپ بولے بھائی آج سے میں بھی چڑھوں گا، میں اتنا بڑا چونٹی اتنی سی وہ چڑھ جاتی ہے تو میں بھی چڑھوں گا، تو ایسا نہیں ہے. اس کے پاؤں میں ہوتا ہے ایسا نا کہ وہ چڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن اس واقعے میں آ جائے بھائی واقعے کی طرف، وہ چونٹی چڑھنے کی کوشش کرتی گر جائے. چونٹی وہ تھوڑی ہوگی اس طرح کی دیوار، وہ چونٹی سے نہیں چڑھا جا رہا ہوگا، گر گئی. اب اتنی سی چونٹی ہے، آپ کے لیے تو وہ دیوار اتنی بڑی ہے یا اتنی بڑی ہے، وہ چونٹی کے لیے نا بہت بڑی ہے، کیونکہ خود چونٹی کیا ہے؟ اتنی سی. ابھی بتایا تھا نا انہوں نے. تو اس کے لیے تو دیوار اور بڑی ہو گئی.
تو وہ لیکن وہ بادشاہ دیکھ رہا ہے وہ گرتی پھر اٹھتی پھر چڑھتی پھر گرتی پھر گرتی پھر گرتی پھر گرتی پھر گرتی اور آخرکار چڑھ گئی. اب کے گری نہیں. بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے کہا یہ اتنی سی چوٹی, کتنی سی اتنا بڑا کام کر گئی تو میں اتنا بڑا بادشاہ اور میں ہمت ہار گیا, کیونکہ وہ 6 بار کیا ہوا تھا, ناکام ہوا تھا, تو وہ بھی ایسی ہمت ہار کے لیٹ گیا تھا. کہا میں بھی ہمت نہیں ہاروں گا. اور اس نے پھر سے جو ہے وہ کوشش کی, پھر سے حملہ کیا اور بالآخر وہ کامیاب ہو گیا. تو اس سے حمزہ کو بھی پتہ چل گیا کامیابی کا راز. چنانچہ ابو جان نے اس کو یہ سٹوری سنائی تو حمزہ نے کہا ابو جان جب ایک چوٹی کامیاب ہو سکتی ہے تو پھر میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا. اس سے کیا کام نہیں ہو پاتا تھا بھائی آریان؟ حمزہ کیا نہیں کر پا رہا تھا؟ آپ لوگ بولیں. میتھ کا پرابلم نہیں سالو ہوتی تھی نا, کوشچن اس سے سالو نہیں ہوتے تھے, تو اس نے ہمت ہار دی تھی. تو اس نے کہا اب میں ہمت نہیں ہاروں گا, اور وہ بھی پھر کچھ ہی دنوں میں میتھ کے مشکل کوشچن سالو کرنے میں کامیاب ہو گیا. تو اگر ہم کسی پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں, مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, تو ہم نے ایفرٹ کرتے رہنا ہے, ہمت چھوڑنی نہیں ہے. یہ تھا کامیابی کا اور پروگرام ہے بچوں کا, اور یہ باتیں ہیں بچے اور بڑے سب کی کامیابی کے لیے, سب کے لیے ہے یہ باتیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیں بھائی آگے چلاتے ہیں اپنے پروگرام کو اور شامل کریں گے پیاری پیاری باتیں. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. جی بھائی سیگمنٹ ہے پیاری پیاری باتیں, اور اس کے لیے یہاں آ گئے 2 باکس, اور اس میں بھی ہوگی ایک ایکٹیویٹی. ان باکس کے اندر جو ہے ایک جملہ ہے, اس میں بھی, اور ٹیم اے سے بھی کچھ بچے آئیں گے. یہ جملہ جو ہے ہم نے ان ٹکڑوں میں بانٹ کے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو ایک سیکوینس میں لا کے پورا جملہ بنانا ہے, اور اس کے لیے ٹائم بھی ہوگا آپ کے پاس کم. کاؤنٹنگ جاری ہوگی 10 سے, اور جو ہے آپ نے اتنی دیر میں جملہ پورا کرنا ہے. 5 بچے چاہیے ہوں گے ٹیم میں سے. کون کون آ رہے ہیں 5 بچے؟ چلے بھائی آپ آ جائیں, جب سے آپ اصرار کر رہے تھے آپ آ جائیں, آپ آ جائیں, اور آپ آ جائیں, اور آپ آ جائیں. ٹھیک ہے بھائی 5 بچے آ گئے ہیں. آپ بیٹھے, ہاں آپ آ جائیں, آپ بیٹھ جائیں, آپ آ جائیں. ٹھیک ہے جی, 1 2 3 4 ہو گئے, 5 ایک اور بھی چاہیے ہوں گے. اور کون آئے گا؟ آپ یہ نہیں آئے نا چھوٹے, آپ کب سے نہیں, آپ آ جاؤ تو شامل کر لیتے ہیں. جی بھائی اب آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے اس کو نکالنا ہے, اور یہ پورا ایک جملہ ہوگا. جیسے یہ رکھا ہوا ہے, یہ کیا لکھا ہے جی؟ مسلمان. اور اسی طریقے سے اور بھی الفاظ ہیں, لیکن آپ کو وہ ہم ابھی دکھا نہیں رہے ہیں. اب آپ نے جلدی سے یہ کام کرنا ہے کہ یہ جملہ آپ نے ہے کیا بنانا ہے, اور ایک ترتیب میں کھڑا ہونا ہے کہ وہ پورا جملہ بن جائے. کلیئر ہے جی؟ تو ٹائم شروع ہوگا اب. 10 9 8 7 ہلکے 4 3 2 1 یہ کیا ہوا؟ چلیں پھر سے کر لیں 10 اور 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. کیا بنا؟ کیا لکھا بھائی؟ مسلمان بھائی کا ہے. یہ کیا بن گیا؟ اب تو لیٹ ہو گیا. مسلمان کا بھائی ہے. چلے بھائی کیا بنا؟ مسلمان دوبارہ جہاں میرا ہاتھ آئے گا وہاں پڑھنا ہے. جی تو مسلمان کا تو بھائی دوسرے بھائی کی ناک نہیں توڑے گا, دوسرے کا دانت مسلمان سے لڑے گا نہیں. تو اور یہ جملہ بنا ہے تھوڑا لیٹ, اور شروع میں ہو بھی گیا تھا غلط. چلیں مان لیتے ہیں, ٹائم ہم نے کچھ زیادہ کم رکھا ہوا ہے. یہ رکھ کے آپ جا سکتے ہیں اپنی جگہ پہ, وہیں پہ رکھ دیجیے گا اس کو. جی اب ٹیم بی سے کون آئے گا؟ ٹیم بی سے بلائیں گے ہم پھر 5 بچوں کو, اور آپ آ جائیے گا. آپ آ جائیں.
آپ آ جائیں. یہ ہو گئے 4. آپ چکے ہیں. آپ نہیں آئے نا, آپ آ جائیں. اس میں نہیں آئے نا, اس کے علاوہ تو آئے تھے. اب آپ نے یوں کھڑے ہونا ہے, ٹھیک ہے. شلواریں اوپر ہوں گی سب کی ٹخنوں سے. جی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. ایک دفعہ اور, 2 دفعہ. ادھر ہو جائیں. چلے بھائی, اب انہوں نے کیا بنایا, یہاں سے بنایا ہے علم. علم پڑھتے جائیں. علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. اور پیسے بانٹنے سے, پیسے بانٹنے سے کیا ہوتے ہیں, بڑھتے ہیں. کون سے پیسے بڑھتے ہیں؟ لا بھائی, جیب میں کتنے پیسے بھائی؟ مائک دیں, مائک دیں, ادھر مائک دیں. ہاں بھائی, پیسے بانٹنے سے کیا ہوتا ہے, بڑھتے ہیں. کیسے بڑھیں گے؟ اگر صدقہ دے تو, صدقہ دیں تو. ہاں یہ ہے زکوٰۃ جو دیتے ہیں, صدقہ دیں گے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے تو مال بڑھے گا. لیکن ویسے جو پیسے ہیں وہ ظاہراً تو جاتے ہی ہیں, جو ظاہراً ہے پیسے وہ تو جائیں گے. لیکن اگر اللہ کی راہ میں جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا بدلہ ملے گا, اور زیادہ ملے گا. ویسے ہاتھ سے دو چلے جائیں گے. لیکن علم ایسی چیز ہے جو جتنا ہم بانٹیں گے وہ بڑھے گا. آپ کو جو باتیں پتہ ہے نا وہ دوسروں کو بتائیں, اوروں کو بتائیں, تو بڑھے گا کیسے؟ ایک تو جو بات ہے وہ آپ کے ذہن میں رہے گی, بھولیں گے نہیں, ورنہ بھول جاتے ہیں, پتہ ہے بات بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور بتاتے رہیں گے تو پختہ رہے گی, اور زیادہ بتائیں گے تو انشاءاللہ جتنی باتیں ہوں گی وہ ذہن میں رہیں گی تو آپ کے پاس بڑھ جائیں گی. ورنہ ہوتا یہی ہے کہ ہم ایک سنتے پچھلی بھولتے ہیں, آگے کی سنتے پچھلی ڈیلیٹ ہوتی جاتی ہے, تو اس لیے کم رہ جاتی ہیں. تو جتنی زیادہ ذہن میں رہیں گی اتنی زیادہ بڑھتی جائیں گی. بھائی دیکھو اردو اس بار سے جو ہے نا تھوڑا الٹا ہو گیا ہے, ادھر سے نہیں ادھر سے چلتے ہیں نا. اب ادھر آ جائیں بھائی, علم والے ادھر آ جائیں, اس کے بعد بانٹنے والے آ جائیں, اس کے بعد سے والے آ جائیں, اس کے بعد بڑھتا والے آ جائیں, اور اس کے بعد ہے والے آ جائیں. تو اب ہو گیا علم بانٹنے سے بڑھتا ہے, تو ابھی صحیح ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اب رکھ کے اپنی جگہ پہ جا سکتے ہیں آپ. پروگرام ہے بچوں کا رمضان. جی پیارے بچوں, مہینہ ہے اور پروگرام ہے جی. رمضان سب کے لیے لاتا ہے پیغام رحمتوں کا, برکتوں کا. بس اب ہمارا ہے یہ کام کہ ہم اس رمضان سے حاصل کریں رحمتیں اور برکتیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کریں رمضان میں اچھے اچھے اور یہ اچھے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ یہ پروگرام دیکھیں اور اچھے اچھے پروگرام دیکھیں, اور جو سکھایا جاتا ہے اس پہ عمل کریں. ابھی ایک بڑا پیارا سا آپ کے لیے اور سیگمنٹ لے کر آ گئے ہیں. دیکھیں اتنی محنت کرتے ہیں ہم آپ کے لیے, اتنی سارے سیگمنٹس, اتنا کچھ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں, اتنا اچھا سا سیٹ دیکھ رہے ہیں نا آپ لگا ہے, اتنا اچھا سا ہم نے ماحول بنایا ہے یہاں پر. ایک چیز ہوتی ہے جو عام سے طریقے سے بھی بولی جا سکتی ہے, اس کے لیے اتنی محنت کی جاتی ہے. ابھی بھی ایک سیگمنٹ ہے ہمارے پاس جس کے اندر کچھ کہانی سنائیں گے آپ کو, ایک واقعہ سنائیں گے, اور پھر اس سے متعلق سوالات ہوں گے. اور جواب بھی بول کے نہیں دے رہے ہیں, بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو بورڈ سا دکھ رہا ہے, پہ زنجیر بھی لٹکی ہوئی ہے. اس زنجیر میں کیا باندھنا ہے, بکرا نہیں باندھنا, بلکہ اس کے اندر جو جواب ہوں گے وہ لکھے ہوئے رکھے ہوئے, یہاں سے اٹھا کے آپ کو ٹانگ کر بتانے ہوں گے. تو اب آپ کے پورا کان لگے ہوئے ہونے چاہیے ہمارے حسان بھائی کی طرف, کیونکہ حسان بھائی سنائیں گے آپ کو وہ واقعہ, اور پھر اسی واقعے سے ہوں گے سوالات, اور پھر باقی بچوں نے آنا ہے جوابات ہینگ کرنے ہیں, ٹھیک ہے بھائی. تو اس لیے اب دل تو سب کا چاہ رہا ہوگا ہم نے بھی کرنا ہے, ہم نے بھی کرنا ہے, لیکن جواب آئے گا تو کر سکیں گے نا. سیگمنٹ ہے سنو اور سیکھو. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین, پروگرام بچوں کا رمضان میں آپ کو ویلکم تو کر چکے ہیں. اس پروگرام میں مزے مزے کے سیگمنٹس بھی ہو رہے ہیں, لیکن ان میں سے ایک سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سنو اور سیکھو. اس میں ایک اسٹوری سناؤں گا میں انشاءاللہ عز و جل. تو اس سے کیا سبق ملا, کون سا واقعہ ہے, کس کس کا نام ذکر ہوا, یہ سب آپ سب نے یاد رکھنا ہے, کیونکہ اس واقعے سے آپ سے چند سوالات بھی پوچھے جائیں گے. اگر آپ غور سے یہ واقعہ سنیں گے تو آپ جواب دے سکیں گے. تو سب نے سننا ہے, ٹھیک ہے, غور سے.
پیارے بچوں، دنیا میں انسان جو کچھ بھی ترقی اور برکتیں حاصل کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ بڑوں کا ادب کرنا بھی ہے۔ جو لوگ ماں باپ، پیر و مرشد، بزرگوں اور اللہ پاک کے نیک لوگوں کا ادب کرتے ہیں، ان کو ترقی کے ساتھ ساتھ دونوں جہاں میں عزت اور برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر اگر یہ ادب اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک کا ہو تو پھر تو دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ پچھلے زمانے میں ایک مسلمان بادشاہ تھے جن کا نام تھا محمود۔ کیا نام تھا؟ اس واقعے میں ان کے ادب کے بارے میں بتایا جائے گا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عاشق رسول بادشاہ تھے۔ کون تھے؟ عاشق رسول بادشاہ تھے، اور بادشاہ کا نام کیا ہے؟ محمود غزنوی۔ کیا نام ہے؟ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے ایک بار دوران گفتگو اپنے وزیر ایاز کے بیٹے کو اے ایاز کے لڑکے کہہ کر پکارا۔ وہ گھبرا گیا اور اپنے والد صاحب یعنی ایاز کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے بادشاہ سلامت مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، جو مجھے آج ایاز کا لڑکا کہا، ورنہ ہمیشہ بڑے ادب سے میرا نام لیتے رہے تھے۔ ایاز نے حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیٹے کے دل میں آنے والی بات کو بیان کیا تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، ایاز تمہارے بیٹے کا نام احمد ہے۔ کیا نام ہے؟ کیا کہا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے؟ ایاز تمہارے بیٹے کا نام احمد ہے اور یہ نام بہت ہی عظمت والا ہے، اس لیے میں یہ نام کبھی بے وضو نہیں لیتا۔ یہ نام کبھی میں بے وضو نہیں لیتا۔ اتفاقاً میں اس وقت وضو سے نہیں تھا، اس لیے نام لینے کے بجائے مجبوراً ایاز کا لڑکا کہہ کر مجھے بات کرنی پڑی۔ پیارے بچوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نام عظمت والا اس لیے ہے کہ یہ نام ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام احمد ہے۔ کیا ہے؟ اور قرآن پاک کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی تھی تو آپ کا نام کون سا ذکر کیا تھا؟ احمد۔ کیا نام ذکر کیا تھا؟ تو آپ کا ذکر احمد نام کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ پاک اس نام مبارک کے صدقے ہمارے بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ۔ جی بچوں، جوابات کے لیے تیار ہیں؟ جی کیا بھائی لائے سوالات دے دیں ہمیں؟ واقعہ تو سنا دیا حسان بھائی نے، اب سوال ہے ٹیم اے سے۔ جی بھائی بچوں، جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ ٹیم اے سے کون آ رہا ہے؟ ٹیم اے سے آپ آ جائیے۔ سوال ہے، واقعی میں بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جلدی سے آپ نے ہینگ کرنا ہے۔ واقعی میں بادشاہ کا نام کیا تھا؟ اور آپ نے یہاں لگانا ہے، ٹھیک ہے، اپنی طرف۔ اور ٹیم بی سے آ جائیں، ایاز بادشاہ کے کون تھے؟ آپ آ جائیے ادھر 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 اپنی طرف۔ جی، ایاز بادشاہ کے کون تھے؟ جلدی جلدی۔ جی، انہوں نے لگایا سلطان محمود غزنوی، جواب درست ہے۔ اور بادشاہ کے کون تھے؟ ایاز وزیر تھے، یہ بھی درست ہو گیا ہے۔ ٹیم اے سے بادشاہ لڑکے کا نام ہمیشہ کیسے لیتے تھے؟ آپ آ جائیے۔ بادشاہ لڑکے کا نام ہمیشہ کیسے لیتے تھے؟ اور ٹیم بی سے آ جائیے، ایاز کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ بتانے کے لیے آپ آ جائیں۔ ایاز کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جی، انہوں نے لگایا، اپنی جگہ پہ جائیں گے۔ باوضو لیتے تھے، جواب درست ہے۔ اور ایاز کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اپنی جگہ پہ جائیں گے۔ احمد، جواب درست ہے۔ ٹیم اے سے، جی ٹیم اے سے آپ آ جائیے۔ آپ کے لیے ہے، بادشاہ نے اپنے وزیر کے بیٹے کو کیا کہہ کر پکارا؟ بادشاہ نے اپنے وزیر کے بیٹے کو کیا کہہ کر پکارا؟ یہاں لگائیں گے آپ، ٹھیک ہے، اس میں لگانا ہوگا۔ اور آپ کدھر سے کون آئے گا؟ آپ آ جائیے۔ آپ کے لیے ہے، بادشاہ نے احمد نام کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے لگایا، اے ایاز کے لڑکے، جواب درست ہے۔ اوپر اوپر لگائیں گے یہاں۔ جی، بادشاہ نے احمد نام کے بارے میں کیا کہا؟ یہ نام بہت ہی عظمت والا ہے، جواب درست ہے۔ ٹیم اے سے آپ آ جائیے گا۔ احمد کس نبی علیہ السلام کا نام ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے۔ اور آپ آ جائیے یہ بتانے کے لیے
کہ کس نبی علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک احمد ذکر کیا؟ جی انہوں نے جواب دیا کہ احمد کس نبی علیہ السلام کا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کا ایک نام احمد بھی ہے، پیارے نبی کا ایک نام احمد بھی ہے، اور یہ نام کس نبی علیہ السلام نے ذکر کیا ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس طریقے سے ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں نے سارے جوابات درست دے دیے، اور پروگرام آپ دیکھ رہے تھے بچوں کا رمضان مبارک اپنی رحمتیں اور برکتیں لوٹا رہا ہے۔ آپ رہیے مدنی چینل کے ساتھ، دیکھتے رہیے خوبصورت پروگرام۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے پروگرام لے کر۔ آپ نے ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے اور نعرہ لگانا ہے دعوت اسلامی زندہ باد۔ چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔